دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بیٹی کو خاص طور سے اپنے پتا کے پرتی جو آدر ہوتا ہے وہ کافی کامن چیز ہوتی ہے. لیکن کیفی صاحب صرف میرے والد ہی نہیں رہے ہیں، میرے دوست رہے ہیں، میرے گرو رہے ہیں، اور میرے مینٹر جن کو کہتے ہیں. میں جو بھی ہوں آج اس میں کیفی صاحب اور میری مامی شوکت کیفی کا بہت زیادہ پربھاؤ ہے، کیونکہ کیفی صاحب نے ہمیشہ یہ مانا ہے کہ کلا کو ایک ساماجک بدلاؤ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آرٹ شوڈ بی یوزڈ ایز این انسٹرومنٹ آف سوشل چینج. اس وقت ہم مجبہ میں ہیں، جو کیفی صاحب جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے خود اپنی طرف سے دیکھا ہے کہ کتنا کام انہوں نے چھوٹے سے گاؤں میں آ کر کیا ہے، اس کی پوری کایا ہی پلٹ کر دی ہے. کیفی صاحب بہت محبت کرتے تھے اپنے دونوں بچوں سے، مجھ سے بھی اور بابا سے. اور ان کی جو خاصیت ہمیشہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بچوں کو اپنے سے علیحدہ نہیں کر دیتے تھے. کوئی بھی اگر فیصلہ لینا ہے تو اس میں ہمیشہ ہم کو شامل کرتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے کہ اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، جو عام طور پہ کرتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹیکن فور گرانٹیڈ کر لیتے ہیں، لیکن کیفی صاحب یہ ضرور کرتے تھے. اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے جو کانفیڈنس ہے ہم دونوں میں، بابا یا مجھ میں، اس میں ان کا بہت بڑا اثر رہا ہے. مجھے لگتا ہے دیکھیے کہ کیفی صاحب کا نام اطہر حسن رضوی ہے. یہ مجمع ایک چھوٹے سا گاؤں، اس کے زمیندار کے بیٹے تھے. اور ان کی اماں کہتی ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی ایک مختلف وچار دھارا کے تھے. یہ 7 سال کے تھے اور عید کے دن نئے کپڑے اس لیے نہیں پہنتے تھے کیونکہ کسان کے بچے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے نئے. تو 19 سال کی عمر میں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی جوائن کی اور اپنی زندگی وہی کمیونسٹ ایڈیالوجی پر انہوں نے ساری زندگی بتائی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کی جو سب سے بڑی پونجی ہے وہ ہے ان کا کمیونسٹ پارٹی کا کارڈ، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. لیکن مجھے جو ان کی خاصیت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے جو رائٹرز تھے، جو کمیونسٹ پارٹی کے رائٹرز تھے، سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، صاحب لدھیانوی، جانثار اختر، بہت سارے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے اپنے آرٹ کے تحت. کس طرح سے انہوں نے لوگوں کے بیچ میں سوشل جسٹس کی باتیں رکھی ہیں، عورتوں کی سشکتی کرن کی بات رکھی. اور اگر آپ دیکھیں میرے حساب سے شاعر جو ہے اگر صرف اتنا کرے کہ جو اپنے اطراف جو زندگی جی رہا ہے اس میں جو انصاف اور نا انصافی ہے اس کے بارے میں اگر وہ آبزرو کرے اور ایکسپریس کرے تو کافی ہے. شاعر ایک طرح سے ایک کامنٹیٹر ہوتا ہے لائف میں. لیکن کیفی صاحب نے اس سے زیادہ کیا، اور وہ اس لیے کیا کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر رہے ہیں. تو ان کی جو کہنی ہے اور کرنی ہے اس میں کبھی بھی فرق نہیں رہا ہے. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی عورت 1942 میں. اس زمانے میں جب لوگ یہ سوچتے تھے کہ عورت کا کام یہ گھر ہوتا ہے کہ عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رسوئی سنبھالے اور شوہر باہر جا کے کام کرے، انہوں نے کہا تھا اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. میں آج بھی اتنی حیرت کرتی ہوں اس بات پہ کہ آج ہم مہیلا سشکتی کرن کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ سوچیے آج سے کتنے سال پہلے انہوں نے کہا تھا قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک شانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تو انہوں نے یہ نظم کہی، لکھی، یہ اپنے آپ میں کافی تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے زندگی میں جس طرح سے ان کا رشتہ رہا ہے اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہو سے، باقی لڑکیوں سے،
اس چیز کو وہ آگے لے کر گئے ہیں۔ آج جب آپ مجمع میں آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے لڑکی کو پرگتی کا کیندر بندو بنا کر اور اس کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا۔ یہ جب واپس آئے تھے 40 سال کے بعد مجمع جب آئے تھے تو یہ گاؤں بالکل وقت میں منجمد ہو گیا تھا، کچھ بھی یہاں نہیں تھا، سڑک بھی نہیں تھی، اسکول وول کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ خود ایک واحد ایک انسان نے یہ سب پوری تبدیلیاں لائی۔ آج جو کچھ مجمع ہے وہ ریلی ایک ماڈل گاؤں ہے۔ اور جب ابا یہاں واپس آئے تھے تو یہ اتنا چھوٹا سا گاؤں مانا جاتا تھا کہ اس کا ایک پن کوڈ بھی نہیں تھا، ہندوستان کے نقشے پہ یہ کہیں نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اور آج پورا کا پورا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے مجمع کے بارے میں۔ تو انہوں نے غریب طبقے کے لیے ایکچولی جا کے کام کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو یہ مدن پورے میں کام کرتے تھے، وہاں جا کے ورکرز کے ساتھ ایکچولی کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نظم لکھی ہے مکان، اور اس شخص کے بارے میں لکھی ہے جو کہ اپنی خون پسینے سے یہ شاندار قصر تو بنا دیتا ہے، بلڈنگ بنا دیتا ہے، لیکن جب وہ بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ایک پہرے دار آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی انسان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جس میں وہ کہتے ہیں آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات میں فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ تو ساری عمر ان کے پاس ذاتی مکان نہیں رہا ہے، وہ بمبئی میں ایک چھوٹے سے کاٹیج میں رہتے تھے جو کہ کرائے کا کاٹیج تھا، اور پھر جب یہاں واپس آئے تو یہ پورا گاؤں ان کا تھا، انہوں نے اٹھا کر پورے گاؤں سب لوگوں کو دے دیا کہ یہ تم لوگ اس کو چلاتے ہو، تم لوگ اس کی جو کمیونسٹ تھیوری ہوتی ہے the tiller must own the soil۔ تو سامپردائکتا کے خلاف بہت کام کیا ہے، بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، چاہے آپ بہروپنی ان کی دیکھ لیں یا آپ دوسرا بنواس سنیں یا آپ دیکھیں سانپ۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ ایودھیا کا مسئلہ بہت چل رہا تھا تو اس زمانے میں ایک مورچہ نکالا گیا تھا فیض آباد میں، اور کیفی صاحب اس میں ایکچولی شامل ہوئے تھے اپنی لکڑی ٹیکتے ہوئے۔ انہوں نے تو ان کی جو کہنی ہے اور ان کی جو کرنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہا ہے، جو کہ میں ایک غیر معمولی چیز سمجھتی ہوں۔ ان کا جو پورا ان کی پوری زندگی واقعی ہی ایک سیلف لیس زندگی رہی ہے، اور گاؤں کو لے کر ظاہر ہے یہاں پیدا ہوئے تھے اور یہاں سے ان کو پیار تھا، لیکن بیسکلی ایک ایکچوئل ایکشن میں کنورٹ کرنا اپنی سوچ کو اور اس کو آگے لے جانا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی دین ہے۔ اور آپ یہاں آئیں اور آپ دیکھیں اور لوگوں سے بات کریں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنا زیادہ آدر اور کتنا زیادہ عزت ان کو اس گاؤں سے ملی ہے، جو کہ ظاہر ہے ملنی چاہیے، اور یو پی سے بھی ملنی چاہیے اور ہندوستان اور باقی ملکوں سے بھی ملی۔ لیکن میں ہمیشہ ابا کو یہ دیکھتی تھی کہ کبھی ان کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، ذرا بھی فخر نہیں کرتے تھے کسی چیز پہ۔ مجھے یاد ہے یہ جب مشاعرے سے واپس آتے تھے تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ ابا آپ نے کیا نظم سنائی، بتائیے کیا سنائی؟ تو ممی نے کہا یہ کبھی نہیں سنائیں گے، اور میں نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے کہ جب بھی یہ کسی مشاعرے سے لوٹیں تو میں کچھ اپنا بلاؤز سینے لگتی ہوں، کیونکہ کبھی بتائیں گے نہیں۔ تو میں ان کے اوپر بیٹھ گئی اور میں نے کہا نہیں، آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ نے کیسے سنایا، کیا نظمیں سنائی اور کیسا تھا ریئیکشن۔ تو انہوں نے کہا چھچورے لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں، جس دن برا پڑھوں گا آ کے بتا دوں گا، اس طرح کے جو ان سے مجھے سب سے بڑی سیکھ ملی۔ دیکھیے جب وہ گاؤں میں آ کے یہاں کام کرنے لگے تو ایسا نہیں ہے کہ راستہ ان کے لیے بہت آسان تھا، ہر موڑ پر لوگوں نے ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اڑچنیں ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اس کان سے سنتے تھے اور اسی کان سے نکال دیتے تھے، اس کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ کبھی میں نے ان کے منہ سے شکایت نہیں سنی۔
تو ایک دن میں نے ان کو بولا کہ ابا جب آپ تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ تبدیلی اس رفتار سے نہیں آتی تو کیا آپ مایوس نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ میری زندگی کا منتر بن گیا. انہوں نے کہا تھا بیٹی جب آپ تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہوں تو اس امید میں یہ گنجائش بھی چھوڑ دیں کہ شاید وہ تبدیلی آپ کی زندگی میں نہ آئے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر آپ پوری سنجیدگی سے اور پوری سنسیریٹی سے کام کرتے رہیں گے تو وہ تبدیلی آئے گی، چاہے آپ کے جانے کے بعد ہی کیوں نہ آئے. اور آج واقعی جب میں مجمع کو دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں، تو میں اپنے ابا کو سلام کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے ہمیشہ سے تو یہ الگ تھے، زیادہ حساس تھے، زیادہ سینسیٹیو تھے، لیکن پھر ان کی کمیونسٹ ہونے کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر ان کی جب آپ فلموں کے گانے بھی دیکھتے ہیں تو فلموں کے گانے تو ظاہر ہے تب جو سچویشن پہ لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو خوبصورتی ہے وہ ان کے سینس آف ساماجک جسٹس سے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سوشلی جسٹ کوئی بات کہیں تو وہ خوبصورتی وہ خوبصورت ہوگی. میں ابا کو کبھی ایک فلمی انوالومنٹ میں نے ان کا نہیں دیکھا. تھیٹر سے ان کو ضرور دلچسپی تھی. ایکچولی تو جس طرح کا کام انہوں نے پروگریسو رائٹرس کے لیے کیا ہے، ان کو بننا چاہیے تھے پروگریسو رائٹر کا کوئی آفس بیرر، لیکن کمیونسٹ پارٹی نے یہ طے کیا کہ نہیں، ان کو اپٹا کے ساتھ جڑنا چاہیے. اس وقت ان کا تھیٹر تھے تو اس میں انہوں نے ان کو اپٹا میں دیا. انہوں نے بالکل جیسے فٹ سولجر ہوتا ہے ایسے فٹ سولجر کی طرح کمپلیٹ کیا. پھر انہوں نے اپٹا میں جو کام کیا وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ ہم تھیٹر کو یہ سمجھیں کہ لوگ تھیٹر میں آ کے کریں، ہم کو گاؤں میں لے جانا چاہیے، ہم کو سڑکوں پہ لے جانا چاہیے. تو اپٹا کا ایک اسٹریٹ ونگ انہوں نے بنایا، پھر بال منچ انہوں نے بنایا، پھر انہوں نے ایک کوائر گروپ بنایا، پھر اپٹا جو ہے گورکھپور میں کیا، پھر اعظم گڑھ میں کیا. تو یہ لوگوں تک یہ ذریعہ پہنچ سکے، یہ وچاردھارا الگ تھی. کیونکہ عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر آپ جو ہے ناٹک جب کریں تو ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہو اور اس کے اندر کریں، لیکن اس میں انہوں نے پھر بہت کنٹریبیوٹ کیا اپٹا میں بہت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اپٹا کے جب بھی کوئی ہوتے تھے مطلب کانفرنسز یا کسی کے لیے پیسہ اگر ان کو اکٹھا کرنا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی اگر 10,000 روپے دے رہا ہے تو اس کے لیے 8 گھنٹہ گاڑی سے سفر کر کے جائیں گے اس حالت میں کہ ان کا لیفٹ لیگ اور لیفٹ ہاتھ نہیں چل رہا ہے. تو میں ان کو بولتی تھی کہ آپ کیوں جاتے ہیں صرف 10,000 روپے دینے کے لیے، میں آپ کو دے دیتی ہوں پیسہ. تو کہتے تھے میں تم سے بھی لوں گا اور وہ 10,000 بھی لوں گا. ان کو یہ کہ اپنا جو کام ان کو سونپ دیا ہے وہ اس کے لیے بالکل اس بات کی فکر نہیں کرتے تھے کہ میں اتنا بڑا کیفی آدمی اور میں صرف 10,000 روپے اپٹا کے کانفرنس کے لیے چاہیے تو اس کے لیے میں 8 گھنٹے سفر کر کے جاؤں. کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پیسے تو اکٹھا کرنے ہی تھے، کیونکہ اپٹا کے پاس تو کبھی پیسے تھے ہی نہیں، کمیونسٹ پارٹی کے پاس بھی کبھی پیسے نہیں تھے. ایک چیز مجھے ان کی یاد ہے، ان کا پورا بینک بیلنس صرف 10,000 روپے تھے ان کے پورے پاس بینک بیلنس. اور کمیونسٹ پارٹی یہاں اعظم گڑھ میں ان کی سیٹ تھی تو انہوں نے نکال کے وہ 10,000 روپے اپنے پورے کے پورے دے دیے پارٹی کو، اور پارٹی نے قبول بھی کر لیا اور پارٹی نے اس کے کچھ پرچے ورچے بھی بنا دیے. تو میں نے کہا دیکھو کتنے غریب ہیں یہ لوگ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ کروڑوں میں پیسہ لیتے ہیں، یہ ان کی پوری پونجی انہوں نے بس اٹھا کے دی تھی. اس کے پاس 0 بینک بیلنس تھا. ان کو پیسوں سے کوئی دلچسپی کوئی دلچسپی. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں آ کے رہ گئے اور جب انہوں نے اتنا سارا کام کیا تو ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، کبھی ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا. جیسے کہ یہ ہریمندر جی جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنی ویل چیئر لے کے اور ٹرین کی پٹری کے سامنے
بیٹھ گئے, ہم کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا, کیونکہ وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے. یہ تو جب میں آتی ہوں گاؤں تب مجھے لوگ بولتے ہیں کہ کیفی صاحب نے یہ بھی کیا, کیفی صاحب نے یہ بھی کیا. تو ہمارے پاس جب ہم لوگ بمبئی میں تھے تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا سارا کام یہاں